نبینا صلی علی محمد تیرے آستان پہ آئے، تیری یاد کھینچ لائی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا حبیب اللہ۔ معززین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صرف 5 یا 7 منٹ چند باتیں میں نے قرآن مجید میں فرقان حمید میں سے ایک چھوٹی سی سورت کوثر تلاوت کی ہے۔ ہر علماء کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے، اپنی اپنی آراء ہوتی ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر، کے متعلق میرا جو ذہن ہے، علماء کا نہیں میں بات کر رہا، محدثین کا، مفسرین کا میں نہیں بیان کر رہا، میری اپنی عقل جو کہتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کثیر عطا فرمایا، بہت زیادہ عطا فرمایا۔ کوثر کا معنی یہی ہے، بہت زیادہ عطا فرمایا۔ کتنا عطا فرمایا کسی کو خبر نہیں، لا تعداد عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا؟ سب سے پہلے بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ ہم نے تمام رسولوں سے بڑھ کر آپ کو سب سے بڑی امت عطا فرمائی، پھر سب سے بڑھ کر آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا، پھر سب سے بڑھ کر تمام رسولوں کی رسالت پہ آپ کو مقدم فرمایا۔ تیسری بات، چوتھی بات کہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پاک تمام امتوں سے پہلے جنت میں جائے گی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ پھر حضور کی امت کو جو جنت حاصل ہوگی وہ سب جنتوں سے بڑھ کر بڑی جنت حاصل ہوگی۔ حضور کا فرمان پاک ہے کہ میری امت کا آخری گناہگار مومن جو سزا کھا کر، سزا لے کر اللہ کی طرف سے، پھر اس کو نہر نور میں ڈبوکا دے کر، غسل دے کر پھر اس کو جنت میں بھیجا جائے گا، تو اس کی جو جنت ہے وہ پوری روئے زمین سے بڑی ہے۔ تو پھر جو حضور کی امت کے علماء ہیں، محدثین ہیں، اولیاء ہیں، پھر ان کی امت، ان کی جنت کتنی بڑی ہوگی، کتنی خوبصورت ہوگی۔ یہ بھی حضور کی انا اعطیناک الکوثر سے ہی تعلق ہے۔ تو پھر
اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام امتوں سے بڑھ کر تمام رسولوں کو جتنی امتیں عطا فرمائیں ان امتوں کی تعداد سے زیادہ میرے حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہی ہیں، ان امتوں سے بڑھ کر۔ تو باقی حضور کی امت کتنی بڑی ہے، حضور کے صحابہ، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کی امت میں جو علماء پیدا فرمائے وہ کتنی کثرت سے ہیں، کتنی ان کی تعداد ہے، پھر جو اعلیٰ انعام عطا فرمایا حضور کی امت میں وہ اولیاء کا عطا فرمایا، پھر حضور کی امت کو شہداء کا انعام عطا فرمایا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں یہ انا اعطیناک الکوثر سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حوض کوثر کی اگر بات کی جائے کہ یہ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے حوض کوثر عطا فرمایا، حوض کوثر عطا فرمایا، تو وہ حوض کوثر کتنا بڑا ہے؟ حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حوض کوثر کہ جو لمبائی اور چوڑائی ہے، جو اس کی لمبائی اور چوڑائی ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کا جو اندر پانی ہے، حوض کوثر میں جو پانی ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، عنبر اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ تو یہ بھی اس معاملے سے ہے۔ پھر سرکار فرمایا کہ اس کی گہرائی کو کوئی نہیں جانتا، اس کے جو حوض کے فرش ہے وہ یاقوت کا ہے، جو اس کے کنارے ہیں وہ زمرد کے ہیں، اس کے جو اوپر بنیرے ہیں اس کے اوپر جو گرلیں لگی ہوئی ہیں وہ سونے اور چاندی کی ہیں۔ تو دیکھو ایک حدیث مبارکہ ہے، اس سے آپ اتنی تفاسیر نکال سکتے ہیں، اتنی اس کے اوپر کلام کر سکتے ہیں کہ آپ کئی سال اس پہ کلام کرتے جائیں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ تو سب سے بڑی چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ یہ بھی کوثر ہے، قرآن شریف بھی کوثر ہے۔ اس کی کثرت کو، اس کی وسعت کو، اس کی لمبائی کو، اس کی چوڑائی کو، اس کی بلندی کو، اس کی گہرائی کو کوئی پا ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا جناب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن شریف 7 تہوں میں ہے، 7 اس کی تہ ہے۔ جو پہلی دفعہ اس کو پڑھے گا محبت سے، سرسری نہیں، خلوص سے، محبت سے، ہدایت کی وجہ سے کہ مجھے ہدایت آئے، ایک دفعہ پڑھے گا اس کو کچھ اور نظارہ آئے گا، پھر اسی آیت کو دوسری مرتبہ پڑھے گا تو کچھ اور پتہ چلے گا، جب تیسری مرتبہ پڑھے گا تو کچھ اور پتہ چلے گا، جب چوتھی مرتبہ پڑھے گا تو کچھ اور پڑھے گا، جب 7ویں مرتبہ پڑھے گا تو کچھ اور پڑھے گا اس کو۔ تو جناب تو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے بہترین انعام حضور کو عطا فرمایا، بہترین انعام وہ حضور کی امت میں ولایت کا انعام۔ آپ دیکھیں کہ جو لوگ حدیث پاک پڑھتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں، فقہ مکمل کرتے ہیں، ان کو ایک حد تک ہدایت ملتی ہے۔ ہدایت کامل اور فقہ اور حدیث اور قرآن اس وقت کامل ہوتا ہے اس کی ہدایت میں وہ انسان جب اس کی بیعت کاملین سے ہو جاتی ہے، پھر اس کو 4 چاند لگ جاتے ہیں، پھر اس کے دل و دماغ میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک رونق آتی ہے، ایک چاشنی آتی ہے، وہ پھر اس کی جو دماغ ہے، اس کا جو دماغ ہوتا ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے، اس کا جو سینہ ہوتا ہے، پھر وہ کھلتا جاتا ہے، کھلتا جاتا ہے۔
آپ دیکھیں میں آپ کو حضرت صاحب کے مثال دیتا ہوں. حضرت صاحب قبلہ آپ 8 بھائی تھے، 8 بھائی تھے، اور 8 میں سے آپ ولی اللہ ہوئے. جب آپ قرآن شریف پڑھا، سکول پڑھا، تو آپ کی حالت دوسرے لوگوں سے ذرا مختلف تھی، ذرا سی مختلف تھی. بچپن سے نیک تھے. تو جب ہی یہ حضور قبلہ عالم پیر کندھاری کے مرید ہوئے تو آپ کو خلافت ملی، تو پھر دیکھو کہ آپ کی کیفیت کیسے بدلی. آپ قرآن شریف ایسے پڑھتے تھے، ایسے حافظ اور قاری مفتی لوگ وہ ایسے نہیں پڑھتے تھے جیسے حضرت صاحب پڑھتے تھے. بلکہ 1-2 دن ہوئے کہ ایک بندہ مجھے کہہ رہا تھا کہ حضور جب بھی ہمارے پاس آتے نا تو آپ قرآن شریف کی کوئی آیت پڑھتے تو آپ پہلے پڑھتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ کر آپ قرآن شریف کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے، اور ساتھ ساتھ میں ان کا ترجمہ بھی کرتے جاتے، ساتھ ساتھ میں تفسیر بھی کرتے جاتے. تو کیا وجہ؟ یہ مرولہ شریف میں 1-2 بندے ہیں. اب ان کا اندازہ لگایا جائے پاپولیشن کا، مرولہ شریف کی پاپولیشن کا، تو یہ ہزاروں میں ہے. تو چلو اپنے آپ علم آنا ہوتا، یار یہی بات ہے نا، اپنے آپ آنا ہوتا، کتابوں سے پڑھ کر آنا ہوتا، تو کوئی 10-12 تو حضرت صوفی صاحب جیسے ہوتے. حامد مولانا 10-12 لوگ تو بن جاتے ہیں نا. ایک بندہ سکول پڑھتا ہے، کالج پڑھتا ہے، تو دوسرے بھی کوشش کرتے ہیں وہ بھی سکول اور کالج پڑھ جاتے ہیں نا. تو آیا کہ یہ بھی مسلمان ہے نا، قرآن بھی پڑھے ہوئے ہیں، کئی حدیث بھی پڑھے ہوئے ہیں، لیکن حضرت صوفی صاحب جیسا تو کوئی نہیں بن رہا. کیا وجہ؟ نسبت جو کامل ہوتی ہے وہ اندر سے بھی انسان کو اپنے شیخ جیسا بنا دیتی ہے اور صورتن بھی شیخ جیسا بنا دیتی ہے. تو یہ حضور کی امت پہ انعام خاص ہے، لیکن یہ ملتا بھی خاص لوگوں کو ہے، عاموں کو نہیں ملتا. اب دیکھیں مرولہ شریف سے لے کر اکاڑا تک آپ چلے جائیں، حاضر دور میں، حاضر وقت میں، تو آپ کو اللہ کے بندے، انسان تو ہزاروں دیکھنے میں آئیں گے، لاکھوں دیکھنے میں آئیں گے، لیکن جو بندہ ہے وہ 1-2 ہی نظر آئیں گے. جو اصل بندے ہیں وہ 1-2 نظر آئیں گے. یہ ہے اللہ پاک کا خاص فضل جس کے اوپر وہ فرمائے. یہ بھی انا اعطیناک الکوثر سے ہی تعلق رکھتا ہے. وما علینا الا البلاغ.